السلام علیکم۔ حاتم طائی کی بیٹی جب قید ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی تو اس کا دوپٹہ تھوڑا سا سر سے کھسکا ہوا تھا یا سر کے چند بال یا ایک بال نظر آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا کہ اے عمر، بیٹی کے سر پہ دوپٹہ دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر کی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر فرمایا، اے عمر، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور چادر اٹھا کر بچی کے سر پہ رکھی اور فرمایا، بیٹا، میرے صحابہ آپ کو قید کر کے لائے ہیں، میرے پاس رہنا چاہو تو رہو، واپس جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی۔ 2 دن اور 2 راتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اصحاب دروازے پہ پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے عطا بن حاتم یعنی کہ حاتم کا بیٹا باہر آیا۔ جب بہن کو غیر محرم صحابہ کے ساتھ دیکھا تو غصے میں آ گیا۔ پہلا سوال بہن سے پوچھا کہ مسلمانوں کا نبی کیسا ہے؟ بھاگ کر آئی ہو بھائی کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، میرا باپ بھی میری عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اس نے پوچھا، ان صحابہ کا کردار کیسا ہے؟ کہنے لگی، نماز کا وقت ہوتا تھا کہ نماز پڑھتے تھے، میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، انہوں نے میرا نہیں دیکھا۔ بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، کہنے لگا، اگر مسلمانوں کا نبی اتنا اچھا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہوئی؟ لڑکی کہنے لگی کہ دل چاہتا تھا مسلمان ہو جاؤں، سوچا کہیں بھائی جنمی ہو کر نہ مر جائے، تمہیں لینے آئی ہوں۔ اور دونوں بہن بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چوم کر جنت کی بہاریں لوٹ لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل طلب کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے سلسلہ میں یمن میں تھے اور آپ کی عدم موجودگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ راستے میں ایک مقام پر ٹھہرے جہاں یمن کا ایک راہب تھا۔ راہب نے ان سے پوچھا، کیا تم میں کوئی خطیب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے آپ کو اکیلے ہی اپنے پاس بلایا اور آپ سے کہنے لگا، تو کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے کہا، مکہ سے۔ اس نے کہا، وہاں کوئی مدعی نبوت ظاہر ہوا ہے؟ آپ نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا، مکہ سے میرے پاس ایک تصویر آئی ہے، میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں، اگر آپ اس سے ملتے جلتے کسی شخص کو پہچانتے ہیں تو مجھے بتانا۔ تو اس نے آپ کے سامنے وہ تصویر پیش کی، تو آپ نے کہا، یہ ایک شخص کی تصویر ہے جو محمد بن عبد المطلب کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے کہا، یہی وہ نبی ہے جس کی دعوت دی گئی ہے، اور وہ خاتم الانبیاء ہے، یہ اپنے دشمنوں پر فتح پائے گا اور اس کا دین دیگر ادیان پر غالب آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمیں تو اس کی یہ بات معلوم نہیں، اور نہ اس نے دعویٰ کیا ہے، اور نہ وہ علم میں مشہور ہے، اور نہ اچھا لکھ سکتا ہے، اور نہ اس نے یہود و نصارہ سے میل جول کیا ہے۔ راہب نے کہا، یہ بائنہ ہی نبی ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ راہب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اس کے بعد اس کے دین کے ماننے والوں پر خلیفہ ہوں گے۔ بس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہب کے ہاں سے واپس آ گئے، اور راہب نے جو کچھ آپ سے کہا آپ نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو نہ بتایا۔ اور جب آپ مکہ آئے تو آپ کی ماں سلمہ ام خیر نے آپ سے کہا کہ آپ کے دوست محمد نے جو کچھ کیا ہے آپ کو اس کی خبر ملی، اس کا خیال ہے کہ وہ نبی ہے، اسے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ آپ نے اپنی ماں سے کہا، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، راہ میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے پہاڑ کی طرف گئے، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غار میں دیکھا اور سلام کیا، اور کہنے لگے، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں مدعی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے صدق کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے میرا کوئی جھوٹ دیکھا ہے؟ آپ نے کہا، قسم بخدا نہیں، مگر یہ بات دلیل کے بغیر قبول نہیں کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی دلیل وہ بات ہے جو راہب نے آپ سے کہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں اس بات میں آپ کا پہلا پیروکار ہوں۔